حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، عورت کے لیے سب سے اچھی کیا چیز ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ بعد میں جب گھر گیا تو میں نے فاطمہ سے وہی سوال کیا تو انہوں نے کہا، عورت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ وہ مردوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ کا جواب عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یعنی صحیح جواب دیا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی عورتوں کا بہترین عمل یکسوئی اور مردوں سے کنارہ کشی ہے۔ عورتوں کو گھروں میں رہنے کی اس قدر ترغیب دی گئی ہے کہ نماز و جہاد جیسی اہم عبادتوں اور جنازہ دفن جیسی اہم ضرورتوں میں بھی ان کی شرکت پسند نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر محرموں سے بات کرتے وقت صاف صاف اور کھری کھری بات کیا کریں۔ ان کی گفتگو نرمی اور مٹھاس سے خالی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ گھروں سے نکلتے وقت اپنے چہروں اور سروں کو ڈھانپ لیا کریں۔ حضرت ابن عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ عورت تو چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اور بلا شبہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ عورتوں کے فتنہ سے بچو، اس لیے کہ ابلیس بہت سمجھدار شکاری ہے اور وہ سب سے زیادہ کامیابی سے شکار عورتوں کے ذریعے کھیلتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میں کوئی فتنہ اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ نہیں چھوڑا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عورت کی سب سے زیادہ پسندیدہ نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں سب سے پوشیدہ اور اندھیری جگہ ادا کرے۔ بلکہ ایک حدیث میں حضرت ابن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ عورت کا تنہا نماز پڑھنا اس کے جماعت سے نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، جب ان دونوں میں سے ایک کو اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان احادیث سے آپ عورتوں کو اپنے پردے کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پردہ کس حد تک ضروری ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ جو ہمارے اللہ اور ہمارے رسول کا حکم ہے، اس کو کیوں ہم فراموش کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حکم ہمیشہ مانتے رہیں اور پردہ کرتے رہیں۔ بے شک پردہ کرنے میں ہماری بہتری ہے، اور بلا شبہ سب سے بڑھ کر عورت کا مطلب ہی پردہ کے ہیں، تو جب عورت کے مطلب ہی پردہ کے ہیں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔